شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے اور ساتھ ساتھ شرارتیں بھی خوب کر رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہنا، اور پیارے بچوں ہمارا تعلیمی سفر جاری ہے جماعت پریپ اردو کی کتاب سے، ابتدائی اردو کی کتاب سے۔ گزشتہ کئی روز سے آپ کو پہچان سکھائی جا رہی ہے حروف توئے زوئے عین غین فے کاف کاف گاف کی، اور گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان حروف کی پہچان کے ساتھ ساتھ ان سے بننے والے الفاظ بھی آپ سیکھ چکے ہیں، جس کے لیے ایک چھوٹی سی ایک مشق کی تھی ہم نے، مشق تھی یہ، اور اس مشق کی کالم الف اور کالم بے کو آپ ملا چکے ہیں، اچھے طریقے سے آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ آج اسی سبق کی مشق کا دوسرا حصہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو جب یہ سبق پڑھایا گیا ہے پیارے بچوں، تو ان حروف کی ابتدائی، آخری اور درمیانی، ابتدائی، درمیانی اور آخری آوازوں کی پہچان بھی سکھائی گئی ہے۔ لہٰذا جو ہماری مشق کا دوسرا حصہ ہے وہ اسی پر مشتمل ہے۔ تصاویر دیکھیں گے اور تصویر کے ساتھ آپ پہچان کریں گے توئے زوئے عین غین فے کاف کاف گاف کی ابتدائی، درمیانی اور آخری آوازوں کی پہچان کی۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں قلم، قلم میں حروف آتے ہیں کاف لام میم۔ اب یہ دیکھیں اس میں کون سا حرف ہے جو یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ توئے ہیں، کاف ہے، عین ہے۔ کاف یعنی یہ کاف کی پہلی ابتدائی آواز ہے۔ اس کے بعد ہے فوارہ، فوارہ لکھا جاتا ہے بچوں یوں، پے واو الف رے ہے۔ اس میں کون سا ایسا حرف ہے جو شامل ہے اس فہرست میں؟ فے، یعنی یہ فے کی پہلی آواز ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر، کل بھی ہم نے یہ دیکھا تھا، تصاویر تقریباً وہی ہیں، نئی تصویر کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر، کبوتر، اینک، گندم اور غبارہ۔ لہٰذا آپ نے پہچان دیکھنی ہے کہ ان الفاظ میں کون کون سی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر میں کیا آ رہا ہے؟ غین زواد توئے۔ کون سا ایسا حرف ہے جو ڈاکٹر میں آ رہا ہے؟ توئے۔ یہاں پر نا تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اس میں وہ حرف ہی شامل نہیں ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹر کی بجائے یہاں پر لفظ استعمال ہوگا طبیب، یعنی توئے۔ ڈاکٹر کو، اب تو یہ ڈاکٹر کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر کے لیے ایک لفظ اور بھی ہم استعمال کرتے ہیں، طبیب، جو اردو کا لفظ ہے، اور آگے کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے بھی تو یہاں پر یہ توئے کی ابتدائی آواز ہے۔ کبوتر، کاف سے، کاف کبوتر ابتدائی آواز ہے۔ اس کے علاوہ آخری، درمیانی آواز کہیں پر بھی شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے کی جو ایک مشق کی تھی اس میں دو حروف آ رہے تھے، ایک ابتدائی آواز والا اور ایک آخری آواز والا۔ اسی طریقے سے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو پہچان بھی کروائیں گے، ساتھ ساتھ انہیں بتائیں گے بھی، کیونکہ گھر کا کام آج کی جو پریزنٹیشن ہے، جو آج کی ویڈیو ہے، اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ بچے جو ہے زیادہ سے زیادہ اسی صفحے پر اپنی توجہ دیں، اسکول میں بھی اور گھر جا کر بھی۔ اور بچوں، آپ نے جماعت میں بھی جو ٹیچر آپ کو سمجھائیں گے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور گھر جا کر بھی اپنے امی ابو کی مدد سے اس صفحے کو دوبارہ سے یاد کرنا ہے۔ یا ٹیچرز کے لیے کچھ ہدایات بھی ہیں۔ اساتذہ حروف تہجی کی آوازیں طلبہ کے سامنے ادا کریں گے، کیونکہ ٹیچرز جب ادا کریں گے تو بچے اس کو دہرائیں گے۔ بچے کوشش کریں بچوں کو 2 سے 3 بار دہرائی کا موقع دیں، اور طلبہ سے ان کے نام بتانے کو کہیں۔ تصاویر کے نام تو وہ بتا دیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بچوں کو بھی موقع دینا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کو دہرائیں۔ مختلف اشیاء یا ان کی تصاویر طلبہ کو دکھا کر ان کے نام کی شروع، درمیان اور آخر کی آواز طلبہ سے پوچھیں۔ یہ سرگرمی طلبہ کو 2-2 کی جوڑیوں میں تقسیم کر کے کروائی جائے۔ ہاں جی، یہ 2-2 کی جوڑی میں کریں تاکہ بچے آپس میں مشورہ بھی کریں، ایک دوسرے سے بات بھی کریں۔ لیکن ٹیچر یہ نہیں کہ بچوں پہ صرف اور صرف ساری کی ساری کا سارا کام چھوڑ دیں، بلکہ کیا کریں کہ خود سے ان کو بھی
ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کرتے رہے. اور یہ جو ہماری مشق تھی اس میں بھی یہ ڈاکٹر کے ساتھ ہے, تو یہ ڈاکٹر ہی, لیکن ڈاکٹر کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے طبیب کا, لہٰذا یہ والی ایکسرسائز میں بھی جو ٹیچرز ہیں وہ اس میں یہ لفظ شامل کر لیں طبیب کا. اور بچوں کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں, یہ نہیں کہ دو دو کی جوڑیوں میں اگر آپ ان کو کام کروا رہے ہیں تو یا کروا رہی ہیں تو یہ ہو کہ بچے خود سے کریں, خود سے ملائیں اور آپ ان کو کہیں نہیں آپ تم لوگوں نے غلط کیا, بلکہ اگر ان کو 2 یا 3 کی جوڑیوں میں بٹھا رہی ہیں آپ, 2 کی جوڑیوں میں یا 3 کے گروہ میں بٹھا رہی ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان پر دیکھنا بھی ہے, ان کی جانچ بھی کرنی ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں, یا آپس میں جو وہ ایک دوسرے سے مشورہ لے رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سبق سے ہی متعلق ہے یا نہیں ہے. ان کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کریں کیونکہ یہ کام تھوڑا سا مشکل آ جاتا ہے. سب مشق کا دوسرا حصہ جو ہے بچے کو یہ سمجھانے والا کام ہے. تو ٹیچرز سے میں درخواست کروں گی کہ وہ بچوں پر اس جو ابتدائی, درمیانی اور آخری آوازوں والا سبق ہے یا مشق ہے اس میں زیادہ سے زیادہ بچوں پر توجہ دیں, بچوں کو زیادہ سے زیادہ یہ کام کرنے کے لیے دیں, اور بچوں گھر جا کر بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اس کام کو. یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم. کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ, تب تک اور نئے سبق اور نئے حروف کے ساتھ بھی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.